ناظرین، اس وقت غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہی پھیلی ہوئی ہے، جہاں 3000 سے زائد شہری جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن غزہ کہاں ہے، وہاں کب کیا ہوا، اس پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ غزہ ایک ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ قدیم تجارتی اور سمندری راستوں پر واقع ہے، جو کہ 1917 تک سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول رہا اور گزشتہ صدی میں برطانیہ سے مصری فوجی حکمرانی میں منتقل ہوا، اور اب یہ ایک زیر قبضہ علاقہ ہے جہاں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی آباد ہیں۔ آئیے غزہ کی حالیہ تاریخ کے چند اہم مراحل پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1948 میں برطانوی حکومت کا خاتمہ۔ ناظرین، جیسے ہی 1940 کی دہائی کے آخر میں فلسطین میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کا خاتمہ ہوا تو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تنازعات میں شدت آئی، جس کا اختتام مئی 1948 میں اسرائیل کی نئی بننے والی ریاست اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان جنگ سے ہوا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے گھروں سے بے دخل ہونے کے بعد غزہ میں پناہ لی تھی، جہاں حملہ آور مصری فوج نے 40 کلومیٹر طویل ایک تنگ ساحلی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پناہ گزینوں کی آمد سے غزہ کی آبادی 3 گنا بڑھ کر 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 1950 اور 1960 مصری فوجی حکمرانی۔ دوستو، مصر نے 2 دہائیوں تک غزہ کی پٹی کو فوجی گورنر کے متحد رکھا، جس سے فلسطینیوں کو مصر میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی، جس کے بعد مسلح فلسطینی فدائیین نے اسرائیل پر حملے کیے اور یوں جوابی کارروائی ہوتی رہی۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی قائم کی، جو کہ آج غزہ میں 16 لاکھ رجسٹرڈ فلسطینی پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ اردن، لبنان، شام اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ 1967 کی جنگ اور اسرائیلی فوجی قبضہ۔ اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس سال کی اسرائیلی مردم شماری کے مطابق غزہ کی آبادی 3,94,000 تھی، جن میں سے کم از کم 60% مہاجرین تھے۔ مصر کے جانے کے بعد غزہ کے بہت سے مزدوروں نے اسرائیل میں زراعت، تعمیرات اور سروسز کی صنعتوں میں ملازمتیں شروع کی، جہاں وہ اس وقت آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اسرائیلی فوجی علاقے کا انتظام سنبھالنے اور ان بستیوں کی حفاظت کے لیے وہاں رہے، جو کہ اسرائیل نے آگے جا کر تعمیر کی، اور یہ پیش رفت فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کا ذریعہ بنی۔ 1987 فلسطینی بغاوت کا آغاز، حماس کی تشکیل۔ دوستو، 1967 کی جنگ کے 20 سال بعد پہلی بغاوت ہوئی، جو کہ دسمبر 1987 میں ایک ٹریفک حادثے کے بعد شروع ہوئی، جہاں ایک اسرائیلی ٹرک غزہ کے جبالیہ پناہ گزین میں فلسطینی کارکنوں کو لے جانے والی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، جس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور یوں علاقے میں پتھراؤ کے بعد احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہونا شروع ہو گئی۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مسلم ممالک نے غزہ میں ایک مسلح فلسطینی شاخ حماس تشکیل دی تھی۔ حماس یاسر عرفات کی سیکولر الفتح پارٹی کی حریف بن گئی، جس نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی قیادت کی تھی۔ 1993 اوسلو معاہدہ اور فلسطینی نیم خود مختاری۔ دوستو، اسرائیل اور فلسطینی نے 1993 میں ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ عبوری معاہدے کے تحت فلسطینیوں کو پہلے غزہ اور مغربی کنارے میں محدود کنٹرول دیا گیا تھا، اور یاسر عرفات کئی دہائیوں کی جلا وطنی کے بعد غزہ واپس آئے تھے۔ اوسلو معاہدے سے فلسطینی اتھارٹی کو کچھ خود مختاری دی اور 5 سال بعد ریاست کا تصور کیا گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر سیکیورٹی معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، جبکہ فلسطینی اسرائیلی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنے سے ناراض تھے۔ بعد ازاں حماس نے وہاں حملے کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر مزید پابندیاں عائد کر دی۔ حماس نے یاسر عرفات کے اندرونی حلقوں کی طرف سے بدعنوانی، اقربا پروری اور معاشی بدانتظامی پر بڑھتی ہوئی فلسطینی تنقید کو بھی ہوا دی۔ 2000 دوسری فلسطینی انتفاضہ۔ 2000 میں فلسطینی انتفاضہ کے پھوٹ پڑنے سے اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات مکمل طور پر کشیدہ ہو گئے، جس سے فلسطینیوں کی طرف سے بم دھماکوں، فائرنگ کے حملوں اور اسرائیلی فضائی حملوں، گھروں کو مسمار کرنے، لوگو زون اور کرفیو بڑھا دیا گیا۔ ان میں سے ایک حادثہ غزہ کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ تھا، جو کہ 1998 میں کھولا گیا تھا، اور اسرائیل نے اسے ایک سیکیورٹی خطرہ سمجھا، اور 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملوں کے چند ماہ بعد اس کا ریڈار، اینٹینا اور رن وے تباہ کر دیا۔ دوستو، مسائل میں سے ایک اہم معاملہ غزہ کی ماہی گیری کی صنعت تھی، جہاں اسرائیل کی طرف سے غزہ کے ماہی گیروں کے علاقے محدود کر دیے گئے تھے،
اور پابندی عائد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کشتیوں کو روکنا ضروری تھا۔ 2005 اسرائیل کی طرف سے اپنی بستیاں خالی کر دی گئیں۔ اگست 2005 میں اسرائیل نے اپنے تمام فوجیوں اور آبادکاروں کو غزہ سے نکال دیا تھا۔ فلسطینیوں نے عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا اور اسرائیلی بستیوں کو ہٹانے سے غزہ کے اندر نقل و حرکت میں اضافہ ہوا، لیکن اس انخلا نے آبادکاری کے کارخانے، گرین ہاؤسز اور ورکشاپس کو بھی ختم کر دیا تھا جن میں کئی غزہ کے باشندے کام کرتے تھے۔ 2006 حماس کے تحت تنہائی۔ دوستو 2006 میں حماس نے فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اور پھر غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زیادہ تر بین الاقوامی برادری نے حماس کے زیر کنٹرول علاقوں میں فلسطینیوں کی امداد روک دی تھی کیونکہ وہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے تھے۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی مزدوروں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس سے روزگار اور آمدنی کا ایک خاص ذریعہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے غزہ کا واحد برقی پاور پلانٹ تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، جبکہ اسرائیل اور مصر نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ کی سرحد سے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر بھی سخت پابندی عائد کی تھی۔ حماس نے غزہ کی معیشت کو اسرائیل سے الگ کر کے مشرق میں دوبارہ مرکوز کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حماس کو خطرہ سمجھتے ہوئے مصر کے فوجی حمایت یافتہ رہنما عبد الفتاح السیسی نے غزہ کے ساتھ سرحد بند کر دی تھی اور بیشتر سرنگوں کو اڑا دیا تھا، جس سے ایک بار پھر غزہ کی معیشت شدید متاثر ہوئی۔ تنازعات۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تصادم، حملے اور جوابی کارروائی کی وجہ سے غزہ کی معیشت کو بار بار نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 2023 سے پہلے ایسی بدترین لڑائی 2014 میں ہوئی تھی جب حماس اور دیگر گروپس نے اسرائیل کے شہروں پر راکٹ داغے تھے، جبکہ اسرائیلی فضائی حملے اور توپ خانے سے بمباری کی تھی، جس سے غزہ کے محلے تباہ ہوئے تھے اور 2100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، جبکہ اسرائیل نے ہلاکتوں کی تعداد 67 فوجی اور 6 عام شہری بتائی تھی۔ 2023 حیرت انگیز حملہ۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا اور قصبوں کو گھیرے میں لے لیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد کو قید کر کے غزہ لے جایا گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی میں غزہ کو فضائی کارروائی سے شدید نقصان پہنچایا اور 75 برس کے تنازع میں بدترین خونریزی کے دوران پورے علاقے مسمار کر دیے۔